Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zahin Ayaz Beg, student of 7th standard. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أما بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہے لوگ دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہے لوگ میں سبھی کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں میں تقریر کا عنوان ہے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے محترم حاضرین بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا اور عدالت انسانیت امانت و دیانت عصمت و عفت صلاح و تقوی زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی شرف و جلالت کی تاریخی ہر سمت نظر آ رہی تھی نفرت ظلمت شقاوت و عداوت کا دورہ تھا کسی اردو شاعر نے یہ خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی ذرا سی بات پر بھی تلواریں چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں اگر کسی لڑکی کے پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا قدرت خداوندی نے اس پر فتنہ دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے وحشت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دو شمبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آپ ایسے وقت پیدا ہوئے کہ جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عجیب ماحول ہے نور ہی نور نظر آ رہا ہے پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے ظلمت قطع و کفر میں ایک تہلکہ مچ چکا ہے لات و منت اور عزا منہ کے بل گر چکے ہیں گلزار ہستی میں ایک عجیب نور پیدا ہو چکا ہے چاروں سمت بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایک والا آ گیا ایک والا آ گیا وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے میرے قلب و جگر کے ساتھیوں حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرے نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا وہ اشارہ کیا تھا وہ اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جو محمد کے اداؤں کو دیکھا مگر کچھ غم کے اثرات بھی تھے فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے نور نظر لخت جگر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اسے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اس کے لیے کھلونے لاتے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ آمنہ فکر مت کر میں اس کا رب ہوں مربی بھی ہوں استاذ بھی ہوں اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو خود اپنے پاس معراج پر بلا لوں گا اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا لوں گا اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ آمنہ کچھ نام سوچا ہے حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر ذہن میں تو کئی سارے نام آتے ہیں پھر قلب میں ایک دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ اے آمنہ ایسا نام اور ایسے نام کا بچہ میں نے پورے
جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بس نام ہی نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامی کے پاسبانوں، آپ کا نام بس محمد ہی نہیں تھا بلکہ ایک عنوان بن گیا تھا۔ آپ کو تمام محاسنین کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا گیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشی حالی، دانیال والی محبت تھی، اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ پور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ اس کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلے والوں کی سواری سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زدہ تھے کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی قوت و طاقت کہاں سے مل گئی کہ وہ اتنی تیز جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تب تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا۔ سبحان اللہ حلیمہ کی شان۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن صفاتی و جمال و کمال ذاتی پر بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے شیخ شاعری رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے بعد کوئی سیرت نگار، کوئی عالم کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے؟ جب شمس و قمر، خاتم النبیین، ختم الرسل، آقائے کل اور عادی سبول کو دیکھا تو سب بول پڑے کہ صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا، ارے جب وہ آ گئے تو ساری بہاروں پر چھا گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔